تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بعد کس کا دامن تھامیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ کثرت علماء کبار علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں جس حدیث کو نقل کیا الگ الگ عربی متن کے ساتھ، وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان قیامت تک دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری میری عترت میرے اہل بیت ہیں۔ ان دونوں کا دامن تھام کر رکھنا، جب تک ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تب تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور میری عترت میرے اہل بیت، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر روز محشر ایک ساتھ مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مسلمان قرآن اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، لہذا اگر ہدایت کی طرف آنا ہے تو قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا، اہل بیت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ امام اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن تو سمجھ میں، کتاب اللہ تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن مجید ہے، یہ آپ کی عترت آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم علی والفاطمہ والحسن والحسین وآلہ وذریتہ، علی فاطمہ حسن و حسین اور ان کی اولاد، ان کی ذریت، ان کی نسل پاک میرے اہل بیت ہیں، میری عترت ہے۔ ان دونوں کا دامن تھام کر رکھنا۔ ہم اس معنوں میں بھی خوش نصیب ہیں کہ آج ہم حسنی حسینی سادات کی بارگاہ میں آج ہم لوگ موجود ہیں، آل رسول کی بارگاہ میں آج ہم ان کے جد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مقام پر فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تخلف غرقها وهوى۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے کشتی کے مانند ہے، من رکبها نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف غرقها وهوى، اور جو میرے اہل بیت کی کشتی سے دور رہا وہ ڈوب گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ لہذا اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث فرمائی تو فرمانے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے جان و مال پر مکمل تصرف رکھتا ہوں، مکمل حق رکھتا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے جان و مال پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو پھر سن لو، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، ومن انا مولا المومنین، اور میں مومنوں کا مولا ہوں، ومن کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، اور علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ غوث۔ من کنتم مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا، یہ ایک عجیب و غریب قسم خدا کی جملہ ہے، اگر اس کی گہرائی پر چلا جائے انسان تو پھر وہ ڈوبتا چلا جائے معرفت کے سمندر میں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، من کنتم مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ جو لفظ ہے من کنتم مولا ہو، یہ من کا جو جملہ ہے اللہ کے رسول نے اس سے پہلے بھی ایک بار من کہا ہے۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت کب سے دی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سن لو، یہ جو کنتوں کا جو جملہ ہے یہ بہت پرانا جملہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کنتو نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو جس طرح اللہ کے رسول نے کہا کنتو نبیا آدم، میں اس وقت بھی نبی تھا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول جس وقت سے نبی ہیں اس وقت سے مولا ہے۔ سمجھو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد علی مولا ہوگا، نہیں، میں جس کا مولا ہوں۔ اب جس میں تلاش کرتے رہنا نبی کس کے مولا ہے،
ازل سے لے کر قیامت تک ابد تک نبی جس کے مولا ہیں، علی اس کے مولا ہے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے درمیان کچھ بغضی لوگ، کچھ نفاق اپنے دلوں میں مولا علی کا حسد رکھنے والے لوگ مولا کے ترجمے میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں اور بیان کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو مولا کے معنی کو دوست ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں جس کا دوست ہوں، انسان سے بتائیے گا آپ سب مسلمان ہیں، کیا نبی آپ کے دوست ہیں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیا نبی آپ کے فرینڈ ہیں؟ وہ حبیب خدا ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ ملا کے دوست نہیں ہیں، وہ امت کے دوست نہیں ہے، امت کے سردار ہیں۔ تو یعنی نبی فرما رہے تھے میں جس کا سردار ہوں، علی اس کا سردار ہے۔ میں جس کا سید ہوں، میں جس کا حاکم ہوں، علی اس کا سردار ہے، علی اس کا حاکم ہے۔ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا سردار ہوں۔ لوگ اس حدیث میں، جب اس حدیث کے یعنی طرق میں یا رجال میں کہیں سے کوئی خامی جلا نہیں نکال سکتے تو پھر عجیب و غریب سوال ذہنوں میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ایک جنگل میں دو شیر نہیں ہو سکتا ایک ساتھ، تو یہ کیسی بات ہے کہ آقا فرما رہے میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے؟ ایک امت کے دو مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا جا کر نبی کی حدیث پڑھو، اسی نبی نے یہ فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب ایک جنت کے دو سردار ہو سکتے ہیں تو ایک امت کے دو سردار کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ آئے دو جہاں فرما رہے میں جس کا سردار ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ کنز العمال اٹھا کر پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آقا کریم یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر میرے بعد کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ تم یہ دیکھو کہ آدم کی ساری اولادیں ایک طرف چل رہی ہوں اور تنہا علی ایک طرف چل رہے ہوں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا حکم ہے تمہارے لیے، تم آدم کی اولادوں کے پیچھے مت چلنا، علی کی پیروی، علی کے پیچھے چلنا، اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے، علی کبھی تمہیں راستے سے بھٹکنے نہیں دیں گے۔ العلی مع القرآن والقرآن مع علی، العلی مع الحق والحق مع علی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، نہ قرآن علی سے جدا ہوگا نہ علی قرآن سے جدا ہوں گے۔ جتنا پاک قرآن اتنا پاک علی، جتنا طیب قرآن اتنا طیب علی، جتنا طاہر قرآن اتنا طاہر علی، جتنا نجیب قرآن اتنا نجیب علی، جتنا نوری قرآن اتنا نوری علی۔ بھائی جو قرآن کی عظمت وہی علی کی عظمت، جو قرآن کا مقام وہی علی کا مقام، جو قرآن کی شان وہی علی کی شان، جو قرآن کی منزلت وہی علی کی منزلت، جو قرآن کا مرتبہ وہی علی کا مرتبہ، جو قرآن کا رتبہ وہی علی کا رتبہ، جو قرآن کی بلندی وہی علی کی بلندی۔ نہ قرآن علی سے جدا نہ علی قرآن سے جدا، مگر ایک فرق ہے مسلمانوں، ایک فرق ہے، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور علی سے محبت کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی سے محبت کرنے کے لیے نسل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے لیے اگر اللہ کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی نجس چھو نہیں سکتا، تو علی وہ ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی کے گھر والوں، اے میرے نبی کے اہل البیت۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک عجیب جملہ ہے، اللہ نے قرآن میں اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اہل بیت کا لفظ نہیں استعمال کیا، اہل البیت کا لفظ استعمال کیا۔ قبلہ موجود ہے، ان سے پوچھیے گا رات میں کہ الف لام عربی میں یا الف لام کا صیغہ کب آتا ہے؟ جب کوئی خاص شے مراد ہو۔ مثلا اگر میں کہوں کتاب تو کوئی بھی جنرل کتاب مراد ہو سکتی ہے، جغرافی، ہسٹری، میتھمیٹکس، کچھ بھی، پر اگر میں کہوں القرآن الکتاب تو آپ سمجھ جائیں گے اس سے کوئی خاص کتاب مراد ہے۔ تو اگر اللہ اس آیت تطہیر میں یہ کہتا ہے اہل بیت تو پھر تو مراد ہر گھر والے ہو جاتے،
یعنی ہر گھر میں گھر والے بہت ہو سکتے ہیں، ہر طرح کے، سسر، ماما، خالہ، پھپھا، پھپھی، سب گھر والوں میں شامل ہیں، سب رشتہ داروں میں شامل ہیں، مگر اللہ کہہ رہا اہل البیت، یہ الف لام لگا کر اللہ نے بتا دیا کہ اس سے مراد عام گھر والے نہیں ہے، خاص گھر والے ہیں۔ بھائی عام اور خاص میں فرق کیا ہے؟ میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے رشتہ داری ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے عام رشتہ داری، ایک ہوتی ہے خاص رشتہ داری۔ عام رشتہ داری کیا ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، مثلا دوستی کا رشتہ، ہم جس سے چاہے دوستی کر لیں، ہماری مرضی، سجد سے کرے، پٹھان سے کرے، ڈولا سے کرے، قصائی سے کرے، ہماری مرضی، جس سے چاہے دوستی کرے، پولیس سے کرے، چور سے کرے، وکیل سے کرے، ملزم سے کرے، ہماری مرضی۔ یہ رشتے ہم بناتے ہیں، دوستی کا رشتہ۔ دوسرا رشتہ جو ہم طے کرتے ہیں وہ ہے بیوی کا رشتہ، ہماری مرضی، جس سے چاہے شادی کرے، گوری سے کرے، کالی سے کرے، ہماری مرضی جس سے کرے۔ تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، یہ ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا، غریب ہوگا، امیر ہوگا، تندرست ہوگا، غنی ہوگا، ہماری مرضی۔ چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ، ہم طے کرتے ہیں ہماری مدر ان لا، ہماری ساس کون ہوگی، لمبی ہوگی، ناٹی ہوگی، غریب ہوگی، امیر ہوگی، ہماری مرضی۔ یہ ہے عام رشتہ جو ہم بناتے ہیں۔ خاص رشتہ وہ ہے جو اللہ بناتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ، بڑا سے بڑا عالم ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، مگر اگر بیوی پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ اللہ جو دے گا قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو ہم نہیں، اللہ بناتا ہے، بندے نہیں خدا بناتا ہے۔ دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ، ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا، اللہ جسے بھائی بنا کر بھیجتے، چاہے گورا ہو یا کالا، قبول کرنا پڑے گا۔ نوازوں کا رشتہ، پوتوں کا رشتہ ہم نہیں طے کرتے، اللہ بنا کر بھیجتا ہے، جسے بنا کر بھیج دے اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اہل البیت سے مراد سسرالی رشتہ دار نہیں ہے، خونی رشتہ دار ہیں۔ توجہ، میرے نبی کے خاص گھر والے، یہی وجہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در منصور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک روز چادر لے کر اوڑے ہوئے تھے، چادر کے اندر مولا علی تشریف لائے، جناب فاطمہ تشریف لائیں، امام حسن حسین آئے، چادر کے اندر داخل ہو گئے، اور نبی نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اور جب یہ فرمایا تو فوراً فرماتے ہیں کہ حضرت ام المومنین، دیکھیے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ نبی کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے۔ حضرت ام سلمہ تشریف لائیں، سلام کیا، جواب سلام ملا، اور اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی اس چادر تطہیر میں آپ اہل بیت کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ تو امام جلال الدین سیوطی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت ام سلمہ کو دیکھ کر کہا کہ ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اس چادر میں شامل نہیں ہو سکتی، اس چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی، حالانکہ آپ خیر پر ہیں مگر اس چادر میں نہیں آ سکتی۔ چادر میں کون ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ اسی کو دیکھ کر حضرت بیدم شاہ نے فرمایا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں، عطرت ہے۔ دیکھیں یہ عطرت کا جملہ ہی بتا رہا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث ثقلین میں قرآن کے لیے ایک جملہ استعمال کیا، کتاب اللہ ہی، تو اہل بیت کے لیے دو جملہ کیوں کہا؟ اللہ کے رسول فقط اہل بیتی کہہ دیتے، اہل بیتی سے پہلے کہا عطرتی۔ عطرتی کہتے ہیں خاص گھر والوں کو، خاص رشتہ داروں کو، عطرتی و اہل بیتی۔ میں اپنی عطرت، میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور عجیب و غریب جملہ کہا آقا نے، انی تارکن، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہ بھئی چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا مطلب ہے؟ اللہ نے حضرت آدم کے لیے کہا، کیا کہا؟ انی جاعلون، میں بنانے جا رہا ہوں۔ آقا اہل بیت کے لیے کہہ رہے انی، ابھی وقت ہے
اچھا ماشاءاللہ، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو بنانے جا رہا ہوں. اور آقا کہہ رہے ہیں علی فاطمہ حسن و حسین کے لیے انی تارک، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو فرق کیا ہے؟ آدم کے لیے اللہ کہہ رہا تھا میں بنانے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آدم ابھی خلیفہ بنے نہیں تھے، اللہ بنانے جا رہا تھا. تو جو بنے نہیں ہوتے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے، اور جو بنے بنائے آتے ہیں ان کو چھوڑ کر جایا جاتا ہے. توجہ، یعنی اللہ کے رسول یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو اہل بیت کے لیے میں جاعلون نہیں کہہ رہا ہوں، تارکون کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اہل بیت انہیں اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، میں تو ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. شاید کچھ لوگوں کو، شاید جوانوں کو سمجھ میں نہیں آئی میری بات، میں اور آسان کر دوں. بھائی یہ مائک میں تقریر کر رہا ہوں، ابھی تقریر کرتے کرتے میں کہوں کہ میں یہ مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ پنکھا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ لائٹ، یہ بتی، یہ تصویریں شبیہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے نا کہ آج مولانا بہت جذباتی ہو گئے. پہلے تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں مولانا، مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، پنکھا چھوڑ کر جا رہا ہوں، بتی چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا نہیں، مولانا سے پوچھو جو دعوے کر رہے ہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو کیا یہ مائک مولانا اپنی گھر سے لے کر آئے ہیں؟ یہ کیا پنکھا اپنے گھر سے لے کر آئے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ چھوڑ کر وہ چیز جائی جاتی ہے جو لے کر آیا گیا ہو. توجہ، اگر میں کہوں میں یہ گھڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ امامہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تب کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں. تو چھوڑ کر وہ چیز جائی جاتی ہے جو لے کر آیا گیا ہو. توجہ، اب میں کیا کروں مسلمانوں کے اللہ کے رسول اللہ کے پاس سے صرف دو ہی چیز لے کر آئے تھے، قرآن کو اپنے سینے میں لے کر آئے تھے، اہل بیت کو اپنے خون میں لے کر آئے تھے. اہل بیت کو اپنے صلب میں، اپنے لہو میں، اپنے خون میں لے کر آئے تھے. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بعد امت کے ہادی مقرر نہ کریں؟ وہ رسول کے جب کسی جہاد میں، کسی جنگ میں اللہ کے رسول جاتے تھے تو اپنی جگہ کسی نہ کسی کو معین کر کے جاتے تھے. خیبر میں گئے تو مدینے میں اپنی جگہ کسی کو معین کر دیا، خیبر خندق میں گئے تو اپنی جگہ کسی کو معین کر کے گئے. تو انصاف سے بتاؤ کہ جو رسول تھوڑی دیر کے لیے کہیں سفر میں جا رہے ہوں تو اپنی جگہ کسی کو معین کر کے جاتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے رسول قیامت تک امت کو لاوارث چھوڑ کر چلا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنا مسلک چھوڑ دیا اور یہ بتایا نہیں امت کو کہ میرے بعد کس کے پیچھے چلنا ہے، میرے بعد امت کا اولو الامر کون ہے، میرے بعد راسخون فی العلم کون ہے، میرے بعد امت کا ہادی کون ہے؟ یہ ممکن کیسے تھا کہ اللہ کے رسول نہ فرمائیں؟ یہ اعلان غدیر، اعلان ولایت نہیں ہے، فقط اعلان جانشینی ہے کہ میرے بعد میرے علم کا وارث، میرے بعد اس دین کا وارث علی ہوگا. ایک بات مجھے آپ بتائیے، اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا. اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے، بڑی تعظیم کرتے، محبت کرتے، نبی کے تمام باوفا صحابہ کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں، مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ یا نبی کہہ سکتے تھے میں قرآن کو، ازواج کو چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ صحابیت ایک مقام پر آ کر ختم ہو جائے گی، خلافت ایک مقام پر آ کر ختم ہو جائے گی. صحابیت جہاں ختم ہوگی وہاں سے تابعین کا سلسلہ شروع ہوگا، تابعین جہاں ختم ہوں گے وہاں سے تبع تابعین کا سلسلہ شروع ہوگا، تبع تابعین جہاں ختم ہوں گے وہاں سے تبع تابعین کا سلسلہ شروع ہوگا، تبع تابعین کا سلسلہ ختم ہوگا، محدثین کا سلسلہ شروع ہوگا، مجتہدین کا سلسلہ شروع ہوگا، علماء کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ہر سلسلہ شروع ہوگا اور ایک وقت پر جا کر ختم ہو جائے گا. مگر نبی جانتے تھے کہ میرے اہل بیت کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ قیامت آ جائے گی مگر میرے اہل بیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو چاہے قیامت کو ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ میرے اہل بیت میں سے میری بیٹی
فاطمہ زہرا کی نسل میں سے ایک امام کو بھیجے گا جو اس دنیا کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ اور آج دیکھیے آج دنیا کس کا انتظار کر رہی ہے؟ آج مسلمانوں کی پوری دنیا میں جو حالت ہے، جو ذلت ہے، جو مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے، مار کھا رہا ہے، آج امید کیا ہے؟ کسی سے کوئی امید نہیں۔ آج مسلمانوں کی ایک ہی امید ہے، وہ ہے امام مہدی علیہ السلام۔ آج ایک ہی امید ہے، آج بھی دنیا کو علی کی اولاد کی ضرورت ہے۔ علی کو چھوڑ کر تم جاؤ گے کہاں؟ حضرت عمر نے 70 مرتبہ کہا، 70 مرتبہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اور معتبر روایت کے مطابق 18 جگہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے، چاہے خلافت ہو چاہے حکومت ہو، ہر جگہ ہر کسی کو علی کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ ہر کسی نے ہر طرح کا فیصلہ کروانے کے لیے علی کو بلایا، اس لیے کہ علی سے بڑا کوئی امت میں عالم نہیں، علی سے بڑا امت میں کوئی بہادر نہیں، علی کا جیسا کسی کا حسب و نسب نہیں، علی کا جیسا کسی کا خاندان نہیں، علی کا جیسا کسی کا خون نہیں، علی کے جیسے کسی کی شجاعت نہیں، علی کے جیسے کسی کی سخاوت نہیں، اور علی کے جیسے کسی کی خلقت نہیں۔ اس لیے کہ علی کون ہے؟ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ میں ایک جگہ سنتوش پور میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا، تقریر جیسے ہی ختم ہوئی 3 مفتی صاحب آ گئے اور آنے کے بعد کہے گئے آپ نے تو اتنی یہ روایت کہاں سے سنا دی آپ نے، یہ حدیث کہاں سے سنائی آپ نے کہ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں؟ اس کی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ کہنے لگے اس کی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر 7 دلیل نہ دوں گا تو میں نوریت چھوڑ دوں گا، میں خداوت چھوڑ دوں گا۔ اور الگ الگ ترک کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کو فضائل الصحابہ میں لکھا، امام دیلوی نے اس کو مسند الفردوس میں لکھا، امام حاکمی نے شفوج الحسکانی نے اس کو المستدرک الصحیحین میں لکھا، امام نسائی نے اس کو اپنے خصائص امیر المؤمنین میں لکھا، امام خوارزمی نے اس کو اپنی مناقب میں لکھا، عبید اللہ امرتسری رحمۃ اللہ نے اس کو ارجح المطالب میں لکھا، ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی رحمۃ اللہ نے اس کو کوکب الدروری میں لکھا کہ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں، اور جو علی کی اولاد وہی نبی کی اولاد ہے۔ قسم خدا کی آپ دیکھیے، اللہ کی مرضی دیکھیے کہ زمانے میں جو علی کی اولاد ہے وہی نبی کی اولاد ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ علی سید نہیں تھے۔ ارے جس کے بچے سید ہوں تو ان بچوں کا باپ کون ہوگا؟ وہ تو سیدوں کا باپ ہے، وہ تو تمام سادات تمام آل رسول سب کے بابا ہے علی۔ کوئی ولی اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک وہ علی نہ کرے۔ تمام ولیوں کو اگر ولایت کی خیرات ملی ہے تو وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے ملی۔ میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں، 1-2 باتیں بس 2-4 منٹ کی کر رہا ہوں جب تک اذان ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہ بہت افسوس کا مقام ہے، یہ تو ماشاءاللہ مجھے اس خانقاہ میں آ کر کہنا تو نہیں چاہیے، آج شب غم ہے، مگر مجھے بڑا سکون اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ آج ایسے پرفتن ماحول میں، ظلمت زدہ ماحول میں، ایسے گمراہی کے ماحول میں بھی ماشاءاللہ آج دائرہ شریف اور آل رسول کی ایسی خانقاہیں موجود ہیں جہاں علی کی ولایت کا چراغ روشن ہے، جہاں سینہ ٹھوک کر آج کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ ورنہ آج تو وہ ملاؤں کا پاکھنڈ چلا ہے چاروں طرف کہ لوگ ڈرتے ہیں علی کا نام لینے میں۔ سنی اور مولویوں کو تو چھوڑ دیجیے، سادات بھی ڈرنے لگے ہیں، سید بھی ڈرنے لگے ہیں کہ زیادہ حضرت علی کا، مولا علی کا ذکر کریں گے تو ہم پر فتوا لگ جائے گا کہ بھائی یہ تو شیعہ ہو گئے، یہ تو رافضی ہو گئے ہیں۔ عجیب و غریب بات آج آپ دیکھیے، آج یہ تصور پیار میں بہت لوگ دکانداری بھی چلا رہے ہیں الگ الگ جگہوں میں۔ جس کا باپ مر رہا ہے، بڑی گاڑی رکھتا تھا، وہ اپنے باپ کو ولی بنا دیتا ہے اور قبر میں اگربتی لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا، باباؤں کی دیکھیے، ان کے کرامتوں کی کتاب بن گئی ہے، اور وہ بیان کیجئے تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ شیعہ ہو گئے۔ جمن شاہ، کلن شاہ، للن شاہ، ان کی عظمت بیان کیجئے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ رافضی ہو گئے۔
اچھا ان کی بات چھوڑیے، جو حقیقی اولیاء ہیں، جو حقیقی صوفیاء ہیں، آپ ان کی عظمت بیان کیجئے، کوئی نہیں کہتا آپ کیا ہوگا۔ غریب نواز کی عظمت بیان کیجئے، کوئی نہیں کہے گا آپ کیا ہوگا۔ سرکار وارث پاک کی عظمت بیان کیجئے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ رافضی ہو گئے۔ غوث پاک کی عظمت بیان کیجئے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ شیعہ ہو گئے۔ حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، ان کی عظمت بیان کیجئے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ شیعہ ہو گئے۔ مگر جیسے ہی مولا علی کی عظمت بیان ہوتی ہے فوراً فتووں کا ٹوکرا کھل جاتا ہے، بھائی یہ تو شیعہ ہو گئے، یہ تو رافضی ہو گئے۔ تو ایسے ملعونوں سے اور ایسے منحوس طبیعت لوگوں سے، مولویوں سے کہنا کہ اگر تجھے علی کا ذکر پسند نہیں ہے تو خواجہ کا ذکر کرنا بھی بند کر، مخدوم کا ذکر کرنا بھی بند کر دے، غوث کا ذکر کرنا بھی بند کر دے، وارث کا ذکر بھی کرنا بند کر دے، اس لیے کہ یہ جتنے اولیاء ہیں، چاہے غوث پاک ہو، چاہے غریب نواز ہو، چاہے وارث پاک ہو، چاہے محبوب الہی ہو، ان سب کا باپ علی ہے، ان سب کے جد علی ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ خواجہ کا ذکر کرو تو سنیت باقی رہتی ہے اور علی کا ذکر کرو تو سنیت خطرے میں آ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی یہ جو ڈر پیدا کیا گیا ہے دلوں میں، تو ذرا یہ ڈر نکالنا بھی ضروری ہے۔ آج آپ نے دیکھا نا، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ ہوں تو میں کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، مگر آپ دیکھیے کہ جب مسلمانوں کا ووٹ بٹورنا ہوتا ہے تو فوراً ایک ہی ڈر دکھایا جاتا ہے، ہمیں ووٹ دو نہیں تو بی جے پی آ جائے گی، سمجھ رہے ہیں آپ، نہیں تو RSS آ جائے گی۔ آپ سمجھ لیجئے اس چیز کو۔ تو بس وہی چیز ہے کہ مولوی بھی جو ہے، جو علماء سو ہیں، یعنی علماء حق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو منافق ملا ہیں، وہ ہمیں سنیوں کو بالخصوص اسی بات سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو زیادہ علی علی کرو گے تو فتووں کا ٹوکرا تو ہم ہی لیے بیٹھے ہیں، دارالفتہ تو ہم ہی کھولے بیٹھے ہیں، ہم فوراً تمہارے اوپر فتویٰ چھوڑ دیں گے کہ تم رافضی ہو گئے۔ یہی بات ہے کہ غالباً کسی روایت میں، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، حوالہ مولانا روم کا نام ہے یا کسی اور صوفی کا نام ہے، کہ جب ان سے پوچھا گیا، مولانا روم سے پوچھا گیا کہ آپ بہت علی علی کرتے ہیں، آپ تو رافضی ہو گئے، تو مولانا روم فرماتے ہیں من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی بس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ اگر علی سے محبت کرنے کی وجہ سے میں رافضی ہوں تو زمانے والوں گواہ ہو جاؤ کہ تنہا میں رافضی نہیں ہوں، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم مصطفیٰ کو بھی رافضی کہو، اللہ کو بھی رافضی کہو، جبریل کو بھی رافضی کہو، اس لیے کہ یہ سب کے سب علی سے محبت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے والوں گواہ ہو جاؤ، اگر علی سے محبت کرنا رفض ہے، رافضی ہونا ہے، تو میں ثقلین میں دونوں جہان میں اس وقت سب سے بڑا رافضی ہوں۔ لہذا میں مولائیوں سے بھی کہوں گا، خانقاہیوں سے کہوں گا کہ اپنے خانقاہوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر علی کیجئے، خوف نکالیے دلوں سے، ڈر نکالیے، ذکر علی کیجئے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ جو مولوی آج آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے، یہی کل آپ پہ فتوے دے گا، یہی کل آپ پر مسلط ہوگا، یہی آپ کو کل وہ جا کے چرچی کہے گا۔ آج آپ دیکھیے خدان اجمیر کے سادات کو آج کھل کر مولوی چرچی کہہ رہا ہے، اتنی ہمت ہو گئی۔ ایک طرف تو آپ شعر کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اسی نسل کا کوئی بچہ اگر آپ سے نظریاتی اختلاف کرتا ہے تو آپ اس کو رافضی کہہ دیتے ہیں، آپ اس کو چرچی کہہ دیتے ہیں۔ لہذا اگر ہم خود اپنا علمی معیار بلند کریں، اپنے خانقاہوں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے جلسوں میں، اپنی مسجدوں میں اگر ہم اہل بیت کے ذکر کا نظام قائم کریں، ان کی محبت کا، ان کے ذکر کا نظام قائم کریں، تو کبھی کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ نہ وہ ہمیں رافضی کہے گا، نہ شیعہ کہے گا، نہ ہمیں فتویٰ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے دامن سے متمسک ہیں، چاہے غوث پاک، وارث پاک ہو، ان کے دامن سے ہم اسی لیے متمسک ہوئے کہ وارث علی نے ہمیں مولا علی تک پہنچایا، مولا علی نے ہمیں پیارے نبی تک پہنچایا، اور پیارے نبی نے ہمیں ذات جلی تک پہنچایا۔ علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے، وہ بد نصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔